اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ دورہ صرف و نحو کی 15ویں اور آخری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً ہمارا یہ سفر خوشگوار رہا ہے، بہت کچھ سیکھا، سکھایا، سمجھا، سمجھایا۔ کئی چیزیں آپ سے لیں، کئی آپ نے مجھ سے لیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ تعلق، رشتہ قائم و دائم فرمائے، کل قیامت میں بھی یہ محبتیں قائم و دائم فرمائے۔ سبق میں جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، یوں کہہ لیں جو مبادیات ہیں، ضروری چیزیں ہیں صرف کی یا نحو کی، ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عرض کرتا چلوں کہ ہم جو چیزیں آپ کو اس دورے میں بیان کر کے آئے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے مالا بدہ، جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے اسباق آپ کو کور کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ آ جائیں تو بہت اچھا، ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہ آئیں تو ان کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے۔ کل ہم نے تعلیلات پر کچھ گفتگو کی تھی، اور میں نے تعلیلات کے عنوان پر ایک بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تعلیلات میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی صیغہ جب ہماری بارگاہ میں حاضری دے تو ہمیں اس کو فوراً اس کی اصل پر لوٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی اس کا جو حرف غائب ہے یا جس حرف کا ادغام ہو گیا ہے، جو بھی ہے، وہ اپنی اصل پر واپس نکلے اور ہمارا صیغہ کلیئر ہو۔ اگر ہم اس کو اصل پر لوٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کی تعلیل بھی آ جائے گی، ہمیں اس کا قاعدہ بھی آ جائے گا، ہمیں اس کا صیغہ بھی آ جائے گا۔ اور اگر ہمیں وہ صیغہ ہی سمجھ نہ آیا، وہ لفظ ہی ہم اس کو پہچان نہ پائے، ہم اس لفظ کو پہچاننے میں غلطی کر گئے، تو پھر تعلیل بھی درست نہیں ہوگی، صیغہ بھی درست نہیں ہوگا، ترجمہ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے معللات میں، تعلیل والے صیغوں میں، کہ سب سے پہلے آپ صیغے کی اصل پر واپس جائیں۔ کل جیسے میں نے چند گزارشات کی تھیں، چند مثالیں لکھی تھیں۔ یس آلو ہے تو یہ اصل میں ہے یس آلو۔ تو یہ چیز ہر طالب العلم کے ذہن میں بیٹھنی چاہیے کہ یہ کے بعد 2 حرف آئے ہیں تو تیسرا حرف کہیں سے غائب ہو گیا ہے۔ اب وہ کہاں سے غائب ہو سکتا ہے، یہ تھوڑا سا توجہ کرنی پڑتی ہے، 1-2 مرتبہ اس پہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، کہاں کہاں سے حرف غائب ہو سکتا ہے مضارع میں۔ تو آپ توجہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مضارع میں کوئی بہت زیادہ جگہ پہ حرف غائب نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ چیزیں اپنے توجہ میں رکھنی ہوتی ہیں اور اس کی پریکٹس ہی کرنی پڑتی ہے۔ اب ایک بات ہمیں میسج پہ کسی طالب العلم نے کہا تھا کہ ایک سوال آتا ہے پیپر میں کہ یہ صیغہ ہے، مثال کے طور پر یہ صیغہ جی قرآن پاک کا لفظ ہے نستعین، ہے جی، کہا جی یہ صیغہ آیا ہے اور اس کے آگے لکھا ہوتا ہے اس کی صرفی تحقیق کریں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا جواب کیا دینا ہے؟ یعنی سوال میں آیا ہے اس کی صرفی تحقیق کریں، کس کی؟ نستعین۔ یوں کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ نستعین کی صرفی تحقیق کریں۔ کئی سارے صیغے لکھے ہوتے ہیں، یہ پیپر میں آتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا بیان کرنا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں اس تحقیق کے ضمن میں۔ نمبر 1، اس کا صیغہ آپ بتائیں کون سا ہے، اس کا صیغہ کون سا ہے، اور نمبر 2، اس کی تعلیل بتائیں۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں صرفی تحقیق میں۔ صرف کے
اسباق میں اس سیغے کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ سیغہ کون سا ہے، اور نمبر دو تعلیل کیا ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب آپ سے صرفی تحقیق پوچھا جاتا ہے تو عام طور پہ یہ دونوں ہی چیزیں آپ سے مطلوب ہوتی ہیں، لیکن بسا اوقات پیپر بنانے والا جو ہے وہ اس مقام پر تھوڑی سی غلطی کر جاتا ہے. وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے نمبر دیا ہوتا ہے 1 یا 2 نمبر ہوتے ہیں. اب 2 نمبر ہوتے ہیں تو پیپر بناتے ہوئے ذہن میں یہ والا پورشن نہیں ہوتا، صرف یہ والا ہوتا ہے، کیونکہ نمبر بتا رہے ہیں کہ صرف یہ بات پوچھی گئی ہے. اگر یہ بھی ساتھ بات پوچھی گئی ہے تو پھر یہ 2 نمبر کفایت نہیں کرتے. سمجھ آ رہی بات؟ یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن آ جاتی ہے. وہ کنفیوژن ہوتی پیپر بنانے والے کی طرف سے ہے، کیونکہ بنانے والا اس لفظ کا درست استعمال نہیں کرتا. وہ پوچھنا تو صیغہ چاہتا ہے لیکن لکھ دیتا ہے صرفی تحقیق. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ اگر نمبر آپ کو پورے دیے جا رہے ہوں، نمبر آپ کے اچھے آگے لکھے ہوں، یہاں لکھا ہو 5 نمبر ہیں یا 7 نمبر ہیں، پھر آپ سے یہ دونوں چیزیں پوچھی جا رہی ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ دونوں چیزیں پوچھی جا رہی ہوتی ہیں تو اب اس تحقیق میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو بھائی دونوں چیزیں بتانی ہوتی ہیں. جب آپ صیغہ بتانے لگتے ہیں تو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا صیغے میں 5 چیزیں پوچھی جا رہی ہوتی ہیں. صیغے میں 5 چیزیں پوچھی جا رہی ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ جو اس کا صیغہ ہوتا ہے، گردان میں کس نمبر کا صیغہ ہے اس کو صیغہ ہی کہتے ہیں. نمبر 2 گردان کون سی ہے. نمبر 3 6 اقسام میں کیا ہے. نمبر 4 ہفتہ اقسام میں کیا ہے. اور نمبر 5 باب کون سا ہے. یہ 5 چیزیں ہم نے لکھنی ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ نمبر 1 صیغہ کون سا ہے، نمبر 2 گردان کون سی ہے، نمبر 3 یہ 6 اقسام میں کیا ہے، نمبر 4 ہفتہ اقسام میں کیا ہے، اور نمبر 5 باب کون سا ہے. جب ہم صیغہ بولیں گے، کوئی بھی بندہ دنیا میں آپ سے جب پوچھتا جی یہ صیغہ بتائیں، تو صیغہ بتانے میں یہ 5 چیزیں آپ کو فوراً بالترتیب بتانی ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی؟ مثال کے طور پر یہ لفظ ہے اوپر ہمارا نستعین. ٹھیک ہو گئی؟ یہ نستعین جو لفظ ہے، اس لفظ کو آپ دیکھیں گے، اس لفظ کیا آپ سے پوچھا گیا صیغہ کون سا ہے، تو صیغہ بتانا شروع کریں گے. آپ سب سے پہلے لکھیں گے صیغہ جمع متکلم، پھر لکھیں گے گردان کون سی ہے، فعل مضارع معروف. ٹھیک ہو گئی؟ اچھا، پھر آپ 6 اقسام لکھیں گے. 6 اقسام یہ ثلاثی مزید فی ہے. اچھا، ہفتہ اقسام لکھیں گے. عین کے بعد یا واو ہے تو یہ اجوف ہے، اجوف واوی ہے، اس کا مادہ آتا ہے اور. ٹھیک ہو گئی؟ ہاں جی. اچھا، اجوف واوی کے بعد اب باب لکھنا ہے تو یہ استفعال باب ہے. یہ دیکھنے میں 5 چیزیں ہوتی ہیں لیکن کوئی اتنی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہوتی. جس کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے یہ آگے والے اس کے آٹومیٹکلی اس کو سمجھ آتے ہیں، کیونکہ جو اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے یہ تو اس کو آنے ہی چاہیے. سمجھ آئی؟ تو یہ 5 چیزیں جب بھی آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، صیغہ بتائیں، تو صیغہ بتانے کا مطلب آپ کو یہ پورا ترتیب سے سنانا ہوتا ہے. صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، اجوف واوی، اسباب استفعال. جب بھی آپ سے فعل کا صیغہ پوچھا جائے تو یہ 5 چیزیں اسی ترتیب سے آپ کو بتانی چاہیے. کلیئر ہوا؟ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اب آپ سے صرفی تحقیق پوچھی گئی تھی، ایک پورشن آپ نے سولو کر لیا. اب دوسرا پورشن ہے اس کی تعلیل کا.
تو تعلیل کا پورشن آپ نے اب حل کرنا ہے. تو تعلیل میں کوئی لمبی چوڑی یا کوئی الجھنے والی کہانی نہیں ہوتی. جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو تعلیل تو خود بخود آپ کی ہو چکی ہوتی ہے, صرف آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے. آپ نے لکھا ہے صیغہ جمع متکلم, فعل بھی آپ کو پتا چل گیا ہے, اللہ پر رحم کرے. آپ کو اس کی 6 اقسام اور 7 اقسام بھی پتا چل گئی ہیں. اب آپ نے اس لفظ کو اپنی اوقات اور اصل پر واپس لے کے جانا ہے. یہ ہے نستعین. نستعین استفعال باب ہے. استفعال باب کے مضارع میں چلے جائیں, مضارع میں جا کر یہی لفظ ادا کر کے دیکھیں تو آپ کو خود نظر آ جائے گا. یہ بنے گا نستقبل. ایسا ہی ہے نستقبل. تو چونکہ اجرف واوی ہے تو یہ بنے گا نستعبن. نستعبن یعنی یوں. سمجھ آئی؟ اب نستعین اور نستعبن میں جو جہاں جہاں چینجنگ ہوئی ہے صرف آپ نے وہ بتانا ہے کیا چینجنگ ہوئی ہے. آپ لکھنا شروع کریں گے نستعین اصل میں نستعبن تھا. نستعین اصل میں نستعبن تھا. پھر واو کی حرکت پیچھے دی, واو متحرک ما قبل ساکن. واو متحرک ما قبل ساکن آیا, تو واو متحرک ما قبل ساکن آیا ہے تو اس کی حرکت پیچھے دے دیں. اس واو کی حرکت عین پہ چلی گئی تو حرکت ما قبل کو دی. دے دی. اب یہ بنا ایونو, کیونکہ واو کی حرکت عین پہ چلی گئی. پھر کیا کیا ہے, واو سے پیچھے زیر آیا, واو ما قبل کسرہ کہ یا سے بدل گیا تو یہ نستعین بن گیا. بالکل 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 سمجھ آئیے. واو ما قبل کسرہ آیا ہے تو کسرہ کے بعد واو نہیں ہوتا, اس لیے کسرہ نے جو پسند کیا اس سے اس کو بدلوا دیا. سمجھ آئیے. یعنی یہ کوئی لمبا چوڑا قانون نہیں تھا, کوئی ایسی باتیں نہیں تھی جو پتہ نہیں کہاں سے نکالنی پڑے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اصل کام ہوتا ہے اس جگہ پہنچنا. اگر آپ یہاں آ جاتے ہیں, آپ کا یہ کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں آپ کی تعلیل آپ کے گھر پہ کلیئر ہوگی. آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا, آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا, آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا, صرف بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہوا کچھ بھی نہیں ہے, سمپل. یہ ہم نے کل بتایا تھا موٹا سا قانون, یہ بہت موٹا قانون ہے, ہر جگہ فٹ ہوتا ہے. واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن, واو کی حرکت ما قبل کو دی جائے, دے دیجیے. ہم نے واو کی حرکت ما قبل کو دے دی. اب یہ بن گیا نستعبن. واو ساکن ہے, اس سے پیچھے زیر ہے, تو واو یا ساکن ہو اس سے پیچھے زیر ہو تو اس کو حرکت کے مطابق بدلنا واجب ہے, تو واو کو یا سے بدل دیں گے. اور آئیے سمجھ. ہاں جی, بات سمجھ آئی ہے. صرفی تحقیق بھی سمجھ آئی ہے آپ کو, کیسے کرنی ہے صرفی تحقیق, جو پوچھا جا رہا ہے وہ کیسے سمجھیں گے, کیسے سمجھیں گے. پیپر میں جب آئے گا تو آپ نمبرات دیکھ کر اس کا آئیڈیا کر لیں کہ کہیں پیپر بنانے والا اس لفظ سے خالی صیغہ تو نہیں پوچھ رہا, یا اپنے کسی ایگزامینر سے پوچھ لیں آپ. اور اگر اس نے نمبر آپ کو آپ کے حق کے مطابق دیے ہیں تو پھر یہ دونوں باتیں آپ کو ذکر کرنی پڑیں گی, صیغہ بھی اور اس کی تعلیل بھی. یہ دونوں الگ الگ نہیں ہوتے. اگر آپ صیغہ پہچان جائیں گے تو میرے کریم نے چاہا تعلیلات آپ کو یاد نہیں کرنی پڑیں گی, تعلیلات آپ خود کریں گے. میں اپنے بچوں کو جب تعلیلات پڑھاتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں یہ ایک گیم ہوتی ہے.
پتہ ہے ہم کھیلتے ہیں کبھی کبھی نا اس میں موبائل، پہلے موبائل نہیں ہوتے تھے تو وہ آتی تھی دکان پہ بکتی تھی پزل گیم، پزل. اس میں کیا ہوتا تھا، ایک تصویر ہوتی تھی، اس کو مکمل کرنا ہوتا تھا، اس کے ٹکڑے آگے پیچھے کیے ہوئے ہوتے تھے، تو ٹکڑے آگے پیچھے جوڑ جوڑ کے ایک تصویر ہم مکمل کرتے تھے. کسی جانور کی تصویر ہوتی تھی یا کسی بلڈنگ کی تعمیر ہوتی تھی، تو وہ ساتھ ایک تصویر دے دیتے تھے چھوٹا سا کونے میں، تو اس کو دیکھ دیکھ کے ہم نے صرف اس کو جوڑ جوڑ کے مکمل کرنا ہوتا تھا. لائک دیٹ، بالکل اسی طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں 2 لفظ تھے آپ کے سامنے، یہ آپ کو وہ کونے میں تصویر دے دی، یہ نستعین ہو، اور آپ کو یہ بکھیر کے دے دیا. اب بکھیرنے کے بعد آپ نے نستعین سے نستعین بنانے کی کوشش کی، نستعین سے نستعین بنانے کی کوشش کی. آپ اس کے ٹکڑوں کو آگے پیچھے کریں، یہ والا لفظ نکل کے باہر آ جائے گا. سارے لفظوں میں ایسا ہوگا، سارے لفظوں میں. سمجھ آ رہی بات؟ شرط یہ ہے کہ آپ کی پہچان کمپلیٹ ہو. اگر آپ کی پہچان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی، آپ باب تک ہی نہیں پہنچ پاتے، تو پھر پرابلم آئے گا. پھر آپ کی تعلیل سیرے درست نہیں ہے تو پھر تعلیل کیسے کریں گے؟ تعلیل تو تب درست ہوتی ہے جب آپ کے سامنے ایک چیز پورے پارٹس لے کر ایک پکچر آئے گی، تو پھر آپ اس کو جوڑ سکیں گے. بٹ آپ کی پکچر ہی انکمپلیٹ آ رہی ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا ہی آپ نے غائب کر دیا، تو پھر کبھی بھی آپ تصویر مکمل نہیں کر سکیں گے. سمجھ تو؟ ہاں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اگلی گفتگو تھوڑی سی، اگلی گفتگو میں کیا ہے؟ اگلی گفتگو میں ہمیں حکم تھا خاصیات کو چھیڑنے کا. اجازت ہے چھیڑیں خاصیات کو؟ جی، خاصیات. بچے کہتے ہیں بہت مشکل چیزیں ہوتی ہیں. ویسے خاصیات پڑھائی جاتی ہیں ہمارے ثانیہ میں. میرا بچہ ویڈیو چل رہی ہے. اچھا، خاصیات یہ خاصیت کی جمع ہے نا، یہ خاصیت کی جمع ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ ہے لبن. لبن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لبن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیں بولیں بولیں. جی، ملک، دودھ. عرب والے لسی کو لبن کہتے ہیں میرا خیال ہے، حلیب کہتے ہیں دودھ کو. بہرحال دودھ، ہمارے ہاں دودھ چلتا ہے. لبن کا معنی ہوتا ہے دودھ. اب دودھ جامد لفظ ہے ایک، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اگر یہ لفظ ہم فعل کے ڈیزائن پر لے جائیں گے، یعنی اس لفظ کو فعل بنانے کی کوشش کریں گے، اب اس میں فعل معنی آئے گا. اپنا اس کا معنی تھا دودھ، اپنا اس کا معنی تھا دودھ. اب آپ اس کا فعل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں افعال باب سے اس کا فعل بناتا ہوں. لبن کو اگر افعال پہ لے کے جائیں گے تو بنے گا البنا. کیا بنے گا؟ البنا. چلے ہم مؤنث کا صیغہ یوز کرتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. صیغہ مؤنث کا یوز کیا، البنت، اکرمت، البنت، البنا، البنا، البنو، البنت. کیا کیا ہم نے؟ اس لبن کو فعل بنانے کی کوشش کی ہے. سمجھ آئی بات؟ اب کیا ہوا ہے؟ اپنا تو اس کا معنی دودھ تھا. اچھا، یہ دودھ والے معنی میں یہ فعل کا معنی آنا ہے. دودھ والے معنی کو ورب والے معنی میں اب کنورٹ ہونا ہے. دودھ بھی رہے گا
اور فعل میں کنورٹ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کچھ اضافہ بھی ہوگا. اب البنت کا معنی ہے وہ دودھ والی ہو گئی. سمجھ آئیے, وہ دودھ والی ہو گئی. کیا ہوا ہے؟ لبن کا معنی تو دودھ تھا, جب اس کو فعل کے ڈیزائن پر یوز کیا تو اس کا یہ پورا معنی بنا. یہ جو ایکسٹرا چیزیں اس میں آئی ہیں نظر آ رہی ہیں, یہ جو ایکسٹرا چیزیں آئی ہیں یہ ہوتی ہے خاصیات. ہر باب کے اعتبار سے کچھ اس باب کی خاصیات ہوتی ہیں. ان خاصیات کی ٹرمز ہیں, تقریباً 52 ٹرمز پڑھائی جاتی ہیں طلباء کو. وہ مختلف ہیں, تھوڑی سی اس کی تفصیل میں عرض کر دوں گا, کچھ اس میں سے ذکر کر دوں گا. ٹھیک ہے, اب دودھ کے ساتھ یہ جو فعل والا معنی ایڈ ہوا ہے وہ والی ہو گئی, یہ والا معنی جو ہے یہ خاصیت کہلاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اسی طرح مثال کے طور پر ایک اور میں مثال دیتا ہوں. تفعیل باب کا ایک خاصہ ہے. تفعیل باب پڑھا نا آپ نے, یعنی تفعیل باب کا ایک خاصہ ہے کہ اس میں تدریج ہوتی ہے, یعنی کوئی کام آہستہ آہستہ ہونا. تفعیل باب میں تدریج ہوتی ہے, آہستہ آہستہ ہونا. ٹھیک ہے, اب لفظ ہے نزول. نزول کا معنی ہوتا ہے اترنا, ایسے ہی نزول کا معنی ہوتا ہے اترنا. اس نزول کو اگر آپ تفعیل پر لے کے جائیں گے, یعنی یہ اترنا تفعیل کے ساتھ جائے گا, یہ بنے گا نزلہ, یہی ماضی بنے گا نا. تو نزلہ فعل پہ چلا گیا, اترنا اس کا معنی تھا نزول کا. اب یہ نزلہ پہ جائے گا تو اپنی اس خاصیت کا اعتبار کروائے گا, اس خاصیت کا اعتبار کروائے گا, یعنی آہستہ آہستہ ہونے والا معنی بھی اس میں آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تفعیل کا خاصہ ہے تدریج. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا, اسی طرح اسی تفعیل کا ایک اور خاصہ ہے متعدی کرنا, تعدیہ کہتے ہیں اس کو. دو خاصے ہیں. اچھا, اب یہی لفظ اس کا معنی تھا اترنا, تفعیل میں گیا تو متعدی ہو گیا اتارنا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک لفظ تھا, اس کا اپنا ایک معنی تھا اترنا, اس لفظ کا ایک معنی تھا. ٹھیک ہے, اترنا. اب جب اترنا ہوا اس کو آپ لے آئے تفعیل باب پر. تفعیل باب پر آئے, آپ کو پتا چلا تفعیل باب میں متعدی کا خاصہ ہے, آپ نے اترنے کا ترجمہ اتارنے کی طرف کر لیا. یہ اس فعل پر آنے کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, آ گیا اتارنے کا معنی ہو گیا. پھر ساتھ تدریج کا بھی خاصہ ہے, تو آپ نے اتارنے میں بھی آہستہ آہستہ کا معنی بھی شامل کر لیا. آپ نے بولا اس نے آہستہ آہستہ اتارا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خاصیت کا جو تھیم ہے وہ سمجھ آ رہی ہے خاصیات کی, یہ ہوتے کیا ہیں؟ جی آ رہی ہے. کسی بھی لفظ کا ایک اپنا معنی ہوتا ہے. نزول آ گیا, لبن آ گیا, خبز آ گیا, سمجھ آ رہی ہے, حفظ آ گیا, یہ اس کا اپنا معنی. حفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حفظ آفاغ, کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟
یاد کرنا، بالکل سب کو پتا نہیں اس کا معنی یاد کرنا ہے. یہی لفظ آپ اس پہ لے کے جائیں، تفعیل پہ لے جائیں حفظ کو، اس کو آپ تفعیل پہ لے جائیں. جی یہ بنے گا حفظ، بن گیا حفظ. اب اس کے معنی میں تدریج والا معنی بھی شامل فرمائیں آپ، کیونکہ تفعیل میں تدریج کی خاصیت ہے. اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اگر سادہ ترجمہ کرتے نا ہم تو اس کا ترجمہ ہوتا اس نے یاد کیا، لیکن اب یہ والا معنی بھی اس میں ایڈ کریں گے، یہ خاصیت ہوتی ہے. جی اس نے آہستہ آہستہ یاد کیا. سمجھ تم خاصیات. ہاں استفعال باب ہوتا ہے ایک، اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے طلب. کیا ہوتی ہے؟ طلب. استفعال باب کی ایک خاصیت ہوتی ہے طلب، یعنی فعل میں طلب کا معنی آتا ہے. فعل میں طلب کا معنی آتا ہے. ابھی آپ نے لفظ لکھا ہوا تھا نستعین، لکھا تھا نا آپ نے نستعین، اس میں طلب کا معنی آیا ہے. ہم مدد طلب کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ ہم مدد طلب کرتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ خاصیت تھی، کیونکہ اون کا معنی ہے مدد کرنا. اون کو جب ہم استفعال پہ لے کے گئے، یعنی استفعال سے یہ لفظ ہمارے سامنے آیا تو ہم نے اس کو کر دیا ہم مدد طلب کرتے ہیں. یہ ٹوٹل ٹرمز جو ہیں، خاصیات جو ہیں کتاب میں 52 لکھی ہیں. ٹھیک ہے، کتنی لکھی ہیں؟ 52. اچھا وہ مشکل نہیں ہے، ان 52 کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا تدریج، تو تدریج کا مطلب ہے آہستہ آہستہ. تعدیہ متعدی، اس کا مطلب ہے کسی لازم فعل کو متعدی کر دینا، کسی لازم کو متعدی کر دینا. اچھا اسی طرح اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. 52 ہے تو 52 کی 52 ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے آئیں گی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو. ایک خاصا ہوتا ہے تکلف. یہ جو تکلف ہوتا ہے یہ فعل میں تکلف کا معنی پیدا کرتا ہے. فعل میں تکلف کا معنی پیدا کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہی حفظ ہم لے کے جائیں گے تفاعل پر. حفظ کا معنی تھا یاد کرنا، اس کو اٹھا کے لے جائیں آپ تفاعل باب پر. یہ تفاعل کا خاصا ہوتا ہے تکلف. تو یہ بنے گا تحفظ. تفاعل کی یہی گردان بنے گی، تحفظ تقبل. ہاں جی یہی بنے گی. اب اس کے معنی میں تکلف پیدا کریں. تکلف والا معنی اس میں ایڈ کر دیں یاد کرنے میں. اس نے تکلف سے یاد کیا ہے، اس نے تکلف سے یاد کیا. اور سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، لیٹ آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے. حفظ یہ لفظ خود ہے، اس کا ایک اپنا معنی ہے. ہاں جتنے بھی لفظ آتے ہیں ان کا اپنا معنی ہوتا ہے. تکلف حضرت آپ تو تکلف نہ فرمائیں. ایک ہوتا ہے نارمل نیچرلی کام کرنا، ایک ہوتا ہے آؤٹ آف نیچر، اپنی عادت سے ہٹ کر کچھ ایکسٹرا کر کے کوئی کام کرنا. وہ جو ایکسٹرا ورکنگ ہوتی ہے اس کو تکلف کہا جاتا ہے. گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، آپ آئے آپ کے سامنے پیش کر دیا، ٹھیک ہے آپ نے آنا ہے اور آپ ہمارے خاص مہمان ہیں
تو اب ہم آپ کے لیے تکلف کریں گے. تکلف آیا سمجھ میں؟ ہاں. اچھا اسی طرح اسی پر ایک اور بات رکھیں. تفاعل کا ہی ایک خاصہ اور بھی ہے، وہ ہے تصنع. تصنع سمجھتے ہیں؟ تصنع بناوٹی. تصنع بناوٹ کو کہتے ہیں. تصنع بناوٹ کو کہتے ہیں. یہ بھی تفاعل کا خاصہ ہے. آپ کے سامنے یہی لفظ آیا، اگر آپ نے یہ والا خاصہ لیا تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے وہ بتکلف حافظ بنا، اس نے بتکلف یاد کیا، کوشش کر کے یاد کیا، اس نے تکلف سے یاد کیا. اور اگر آپ تکلف والا خاصہ نہیں لے رہے، اسی کا دوسرا خاصہ لیتے ہیں تصنع. اب اس کا تصنع کا معنی ہے بناوٹی. اب اس کا معنی بنے گا اس نے بناوٹی یاد کیا، یاد کرنے کی بناوٹ کی اس نے. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی اس کو اصل میں یاد نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے حفظ کی بناوٹ کی. تحفظ وہ یاد کرنے والا بنا، حفظ کرنے والا بنا. یعنی وہ ہے نہیں حفظ کرنے والا، بننے کی کوشش کر رہا ہے. آئیے تصنع بھی سمجھ میں آیا ہے جی؟ تصنع سمجھ میں آیا ہے؟ سب کو آ گیا؟ اسی طرح تصنع پریٹینڈنگ میں بھی سر انگلش تھوڑی تھوڑی ہماری کمزور ہے، شاید یہی ہو تصنع بناوٹ. ایک بندہ بیمار نہ ہو، زید بیمار نہیں ہے، بس اس میں اپنا سر باندھا ہوا ہے اور اپنی ناک رگڑ رگڑ کے لال کی ہوئی ہے، آنکھیں لال کی ہوئی، بیمار نہیں ہے. وہ بیمار نہیں ہے لیکن وہ بنا ہے بیمار. تو اب اس کے بارے میں جب آپ بات کریں گے تمردا، تمردا زید، ٹھیک ہو گیا. پریٹینڈنگ، چلے اللہ قبول فرمائے. تو یہ بندہ زید بناوٹی بیمار بنا. زید بناوٹ، یہ ہے کیا نام ہے اس کا، اللہ پہ رحم فرمائے، خاصیات. اچھا ایک باب کی کئی خاصیات ہوتی ہیں، کسی کی 5 ہیں، کسی کی 7 ہیں، کسی کی 10 ہیں. ٹھیک ہے، ساری ایک ہی دفعہ ترجمے میں نہیں آتی، ساری ایک ہی دفعہ ترجمے میں نہیں آتی، بلکہ وہ ساری ذہن میں اگر ہوں تو پھر موقع کے اعتبار سے ہمیں ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یار یہ والی خاصیت یوز کریں گے نا تو ترجمہ یہ والا بنے گا، یہ والا یہاں سوٹ کرے گا. اور جملے کے اعتبار سے نا یہ تدریج والا یہاں یوز میں مانا لینا تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، ترجمہ اس کا زیادہ اچھا بنے گا. بالکل جامد نہ بولیں کسی بھی لفظ کو، جیسے ابھی ہم حفظ لے رہے تھے تو حفظ جامد نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کے آگے بھی تھوڑی سی باتیں کرنی ہے آپ سے. ہر باب کی کئی ساری خاصیات ہوتی ہے. میں نے کہا کسی کی 5 ہوں گی، کسی کی 8 ہوں گی، کسی کی 10 ہوں گی. وہ جو ٹوٹل 52 ٹرمز ہیں وہ کئی سارے بابوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں. اچھا پھر میچ بھی کرتی ہیں، یعنی ایک خاصیت افعال میں بھی ہے، تفعیل میں بھی ہے، استفعال میں بھی ہے. 3 بابوں میں ایک خاصیت پائی جاتی ہے. اسی طرح کچھ خاصیات 10 بابوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی ایک ہی خاصیت ہے اور وہ 10 باب میں پائی جاتی ہے. اس باب میں بھی وہ معنی لے سکتے ہیں، اس باب میں بھی لے سکتے ہیں، اس باب میں بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو اصل جو چیز یہاں پر یاد کرنی ہوتی ہے، ہم نے
وہ ان میں سے بھی تعلیلات کی طرح موٹی موٹی خاصیات آپ نے یعنی ایک دفعہ یہ پوری 52 پڑھ لینی چاہیے. پڑھنے کے بعد پھر ایک دفعہ مختلف ابواب کو چیک کر لینا چاہیے کہ ان میں کون کون سی خاصیت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ لیکن اگر خاصیات یاد نہ ہو، اگر خاصیات یاد نہ ہو تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹتا. آپ بولیں گے یہ کیسے، ہمیں پھر ترجمہ کرنا کیسے آئے گا؟ میرے بچے، آپ عربی نہیں ہیں، آپ اجمی لوگ ہیں. آپ نے نستعین کا بھی ترجمہ دیکھنا ہے تو ڈکشنری سے دیکھنا ہے، اور ڈکشنری والا آپ کو خاصے کے ساتھ ترجمہ دے گا. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اگر آپ کو نہیں یاد ہوگی تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ اجمی ہیں، آپ کو ہر لفظ کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے. یعنی آپ کے سامنے یہ لفظ آیا تمردا، سمجھ آ رہی بات؟ تمردا لفظ آیا، آپ ڈکشنری دیکھنے جائیں گے، ڈکشنری میں آپ میم را اور ضاد میں جائیں گے تو یہی لفظ آپ کو ملے گا. جب آپ اس لفظ کو ڈکشنری سے پڑھیں گے تو اس کے آگے جو ترجمہ لکھا ہوگا وہ خاصے کے استعمال کے ساتھ لکھا ہوگا، خاصیت کا ترجمہ پورا اس میں موجود ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ کوئی اتنا پہاڑ توڑنے والی بات نہیں ہے. بچے کہتے ہیں ہمیں خاصیت ہی نہیں آتی ہوں گی تو ہم کیسے ترجمہ کریں گے؟ کیسے کیا کریں گے؟ ڈکشنری کس مرض کی دوا ہے؟ آپ ڈکشنری کھولیں، ڈکشنری والا خاصا یوز کر کے آپ کو بتائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس میں پڑھے اس کو، یہ مطلب ہمیں فائدہ بہت دیتا ہے، یہ فائدہ بہت دیتی ہیں خاصیات. یعنی جب آپ کو موٹی موٹی یہ یاد ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کا ڈکشنری سے بھی آدھی جان چھوٹ جاتی ہے. یعنی آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے یہ مرض ہے اور تفاعل باب ہے تو آپ ڈکشنری دیکھے بغیر ہی آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے خاصیات یاد نہیں کی، آپ نے دیکھی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں تکلف ہوتا ہے، تو اب آپ اس کا ترجمہ دیکھنے کے لیے ڈکشنری کی طرف ہر دفعہ آپ کو جانا پڑے گا. تو یوں ہوتا ہے. دوبارہ لنک جوائن کیجئے گا.